السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری شہزادی بہنوں کے؟ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کا ایک اور دن دیا ہے جس میں ہمارے پاس میدان بہت بڑا ہے، یا اور اللہ تعالیٰ نے وقت کی پونجی ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ ایک تھیلی ہے 24 آورز کی، اور یہ سمجھ لیں کہ جیسے پیسے ہیں، کہہ لیں کہ 24,000 ہے یا 2,400 ڈالرز ہیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے ان کو کس پہ خرچ کرنا ہے؟ کیا چیز خریدنی ہے ان سے اس پورے دن میں؟ آپ یہ سوچ لیں کہ کیا آپ اس کو ضائع کریں گی، فضول چیزیں خریدیں گی، بیکار چیزیں خریدیں گی، یا اس سے کچھ ایسی دیر پا چیزیں خرید لیں گی جو آپ ساری زندگی استعمال کریں گی؟ یہی ہوتا ہے نا، ہمارے پاس کوئی رقم ہو تو ہم یا تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یا پھر اس سے کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں کہ ساری زندگی اس مشین کو استعمال کرتے ہیں، اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ دیر پا ہوتی ہے۔ تو ان 24 گھنٹوں کے اندر آپ کس جگہ پر اپنے وقت کو انویسٹ کریں گے، یہ ضرور دیکھنے کی بات ہے، اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ کیونکہ وقت اچانک چھن جائے گا انسان سے، اور انسان کی آنکھیں بند ہو جائے گی، کتاب عمل بند ہو جائے گی۔ واللہ عالم کون کون سے صدقہ جاریہ کے کام کیے ہیں کہ بعد میں بھی وہ ہمیں ملیں گے، لیکن وہ انہی کے لیے ہوں گے جو اپنے اس 24 گھنٹے کی پونجی کو اچھی جگہ پر انویسٹ کریں گے۔ تو بہت قیمتی چیز ہے، اس کو سنبھالیں، اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ چلے دعا پڑھتے ہیں۔ میں تو دعا سے پہلے ہی پوری کہانی بول دیتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ میری پیاری بہنوں، آج کل ہم زبان کی حفاظت کی کتاب پڑھنے شروع کی ہے، اور سبحان اللہ کہ ایسا کوئی ڈر لگتا ہے، اتنا کوئی خوف آتا ہے اپنے بولے ہوئے لفظوں کے اوپر کہ انسان کہتا ہے کہ کس طرح سے ان کو مٹائے، کس طرح سے ان سے جان چھڑائے۔ تو اس کے بیچ میں بہت ساری احادیث پڑھی تھی، اور اس میں سے ایک یہ تھی کہ من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات اس طرح یہ حدیث کو سمجھیں کہ اگر بولنا اچھا ہے، اپنی ہر بات کو کس پہ پرکھنا ہے، سچی بات ہے، اچھی بات ہے، میرے فائدے کی ہے، تو پھر یہ بات میں کروں گی، یا دوسرے کے فائدے کی ہے۔ اور اگر سچی میں مجھے وہ ہے شک شبہ ہے تو چھوڑ دیں، اگر اچھی میں شک شبہ ہے چھوڑ دیں، اگر فائدے میں شک شبہ ہے کہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا چھوڑ دیں، خاموش ہے۔ لیکن کچھ باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ دیتی ہیں، یعنی کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کا دل رکھ لینا، کسی کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کر دینا، یہ باتیں اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا کہ یہاں پر کوئی حلقہ ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی کلاس ہو رہی ہے، یہ بتا سکتے ہیں تو کر لیں۔ لیکن فضول میں اپنے کامنٹس بھی جو ہم دیتے ہیں نا، وہ بھی یعنی یا تو آپ ہمارے حق میں جائیں گے یا ہمارے خلاف جائیں گے، ان کو بھی ایویلیویٹ کر لیں، دیکھ لیں۔ میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ اتنا شور ہے اس وقت دنیا میں، اتنا شور ہے، لوگوں کے پاس فیس بک پہ شور ہے، انسٹاگرام پہ شور ہے، واٹس ایپ پہ شور ہے، مالز میں شور ہے، شہروں میں شور ہے، گھر میں شور ہے، ہر جگہ پہ شور ہی شور ہے، بس ایک آوازیں ہی آوازیں ہیں۔ ان سب آوازوں کے بیچ میں ہم اگر غور کریں، میری آواز کس چیز پر استعمال ہو رہی ہے؟ میں حق بات کر رہی ہوں، فضول بات کر رہی ہوں، بیکار بات کر رہی ہوں، کسی کے خلاف بات کر رہی ہوں؟ اور پھر ان کو سوچیں کہ ابھی اگر میری آنکھ بند ہوتی ہے تو یہ چیز میرے لیے خوفناک بن جائے گی یا میرے حق میں بن جائے گی، کیا ہوگی؟ اپنی فکر میں لگ جائیں، چھوڑیں ساروں کو، ساروں نے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم سب نے اپنی فکر کرنی ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ جس وقت آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا میرا کیا بنے گا، اس وقت آپ لوگوں کے حق میں بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو چلیں آج سے یہ سوچنا شروع کریں پلیز، سب لوگ میرے سمیت۔ میں تو جب بتا رہی ہوتی ہوں تو مجھے اپنی اتنی سخت فکر لگ جاتی ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ جو میں باتیں آج کے دن میں کروں گی، ایک دن کا حساب میں اپنا کر کے دیکھتی ہوں کہ آج میں نے کتنی باتیں سچی کہیں، کتنی اچھی کہیں، کتنی دوسروں کے حق میں بہتر کہیں، کتنی ایسی باتیں کہیں جو بعد میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی، اور کتنی ایسی باتیں کہیں جو فضول تھیں،
جو میں نہ بھی کرتی تو گزارا ہو جاتا، اور جو کرنے سے میرے دل کو بے چینی ہوئی ہے ان چیزوں کو اگلے دن پھر اس کو نکالنا شروع کر دیں۔ یقین کریں کہ اگر ہم اپنے اوپر کوئی روک لگائیں گے نا، یہ سوچ لیں کہ یہ زبان کا ابھی بل نہیں نہ آ رہا، یہ زبان میں سے جتنے الفاظ اگر ہمیں پتہ چلتا نا کہ 600 ورڈز کے اوپر آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، تو ہم اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتے، کیونکہ ہمیں پیسے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو اس کا بل نہیں آ رہا، آخرت میں تو آئے گا، پھر وہ بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے ابھی اس کو ناپ تول کر سوچ سمجھ کر استعمال کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہر بات جو کہی جاتی ہے اس کو فرشتہ لکھ لیتا ہے، کوئی ایک حرف بھی، کوئی لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ تو اپنا حساب کریں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حساب کرے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آہستہ آہستہ ہم سب مل کے اپنے اوپر غور کریں گے، اپنی ٹیلی فون کالز، اپنی کامنٹس جو ہم گروپس میں دیتے ہیں اور کتنا ٹائم ان پر لگاتے ہیں، اور وہ ہمارے کہنے بغیر وہ بات چل سکتی تھی، چھوڑا جا سکتا تھا، تو پھر چھوڑ دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اپنا حصہ ایسا ڈالیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جہاں فرق پڑتا ہو، بہتری آتی ہو تو ضرور استعمال کریں۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں آج سے ذرا حساب کر کے دیکھتے ہیں نا، آج پورے دن میں جو آپ کریں گے شام کے وقت اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا کہا۔ ٹھیک ہے میری پیاری شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔